پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا بیت اللہ میں نبی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہاں پر بت موجود نہیں تھے؟ جب تک طاقت نہیں، ہاتھ روک کے رکھا، اور جب طاقت آئی پھر ان بتوں کو ختم کیا، ان بتوں کو توڑا۔ دربار پہ آنے والے، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، ان کو مشکل کشا کہنے والے ضرور شرک کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ ان کو، آپ کے ذمہ ہاتھ سے روکنا نہیں، زبان سے دعوت دینا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا کام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو اللہ حکومت دیا کرتا ہے۔ آپ کو تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے، لیکن وہاں معصوم بچوں پر بم حملے، خودکش حملے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی سفید چادر پہ گندا دھبا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب یہ خودکش حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، بابا جی اس آنے والے کو پہلے ہی کیوں نہیں روک لیتے؟ اس کے خودکش جیکٹ کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے ہاں تو کرامات مشہور ہیں، یہ بابا جی کا درخت ہے، بابا مسواک توڑنے نہیں دیتا، بابا درخت ہلانے نہیں دیتا، بابا کوئی چادر اٹھانا چاہے تو اندھا کر دیتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو بابا کیوں نہیں روک رہا؟ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہیں بابا جی؟ اور اگر نہیں ملے ہوئے اور ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، عقل سے سوچئے، پولیس کو پتا ہے کہ یہ خودکش حملہ کرنے والے آ رہے اور پولیس ان کو نہ روکے، پولیس کو پتا ہے، پولیس نہ روکے اور خودکش حملہ آور حملہ کر دے، بندے مار دے، پھر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے کہ پولیس کو پہلے سے پتا تھا، تو کیا خیال ہے گورنمنٹ اس پولیس والے کو گرفتار نہیں کرے گی کہ کتی چورا نال ملی کہ تو نے کیوں نہیں روکا، تجھے پتا تھا؟ ہم کہتے ہیں جب آپ کے یہ عقیدے ہیں کہ یہ پیر، یہ بابے، یہ شیخ، یہ مرشد، یہ امام، یہ حضرت، یہ قبر میں دفن ہونے والے سب کچھ جانتے ہیں، مریدوں کا ساری باتوں کا علم ہے، اپنے دربار کی رکھوالی کرتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، تو اللہ کے لیے سوال کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو یہ پیر، یہ بابا، یہ شیخ، یہ مرشد کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ مر کے اگلے جہاں میں جا چکے ہیں، ان کو اس جہاں کی کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیے اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدوں سے توبہ کیجیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک شہر سانگلہ ہل میں پیش آیا۔ سانگلہ ہل میں ایک دربار ہے پیر بابا واحد علی سرکار صاحب کا۔ وہ پیر صاحب کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی نے اہل حدیثوں کے ساتھ مباہلہ کیا۔ مباہلہ کس بات کا؟ کہ یہاں پر ایک درخت ان کی قبر پہ، دربار پہ گرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے بابا یہ درخت ہلانے نہیں دیتا، اٹھانے نہیں دیتا، اگر تم اہل حدیثوں اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، 1,00,000 روپیہ دوں گا اور میں اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا، درخت بھی تمہارا ہوگا۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا، جیڑا بندہ درخت اٹھا لے لے جے اپنے استعمال چکا، اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نوں 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تو اہل حدیث بھی ہو جان۔ اس بات پہ اس نے اہل ایمان سے، اہل توحید سے مباہلہ کیا، اور وہ آ کر کہنے لگا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہ یہ جو بابا جی واحد علی سرکار ہیں ان کو 45 سال ہو گئے یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ آپ میرے بزرگ نے بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا تو پردہ فرمایا۔ کیا فرما گئے ہیں؟ پردہ فرما گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ مرے اگر کہو گے مر گئے ہیں تو گستاخ ہو جاؤ گے۔ پردہ فرما گئے ہیں۔ موت کا استعمال لفظ کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کو موت آتی، پردہ فرما گئے۔ ہم پیار سے پوچھتے ہیں بھائی یہ حضرت پردہ جب فرمائے تھے ان کا پردہ تم نے چاک کیا تھا یا نہیں؟ یہ بابا جب پردہ فرما گئے تھے غسل دینے سے پہلے بے پردہ تم نے اسے کیا تھا یا نہیں؟ چنگا پردہ کیتا ہے نے، بے پرد پہ آ رہا، اس وقت کچھ نہیں کیا۔
کہا نہیں یہ پردہ فرما گئے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ موت کا لفظ استعمال کرنا عیب ہوتا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتے. مالک کا فرمان سنیے، انک میت وانہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور اس پورے جہان والوں سب انسانوں نے مر جانا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. اللہ محمد علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ نے مرنا ہے، ساری کائنات نے مرنا ہے، تو لفظ موت عیب نہیں ہے. لفظ موت توہین نہیں ہے اولیاء کی، بلکہ پوری مخلوق جو پیدا ہوتی ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے. آج پیدا ہوئے ہیں، کل انہوں نے ضرور مرنا ہے. کہا یہ بابا جی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگایا تھا. یہ درخت محکمہ نہر والوں کی ملکیت ہے. کو 30-35 سال پہلے اندھیری آئی جس سے یہ درخت زمین پہ گر گیا. آپ کا دعویٰ ہے کہ بابا اس درخت کو ہٹانے نہیں دیتا، ہلانے نہیں دیتا. جدو انھیری چلی سی بابا جی کتنے گئے سن؟ اس اندھیری میں درخت کو کیوں گرنے دے دیا؟ کہاں اندھیری آئی درخت نیچے گر گیا، یہ محکمہ نہر کی ملکیت ہے. محکمہ نہر والے آئے، انہوں نے اس درخت کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے. وہ کرینے لے کر آئے، کرینوں نے اس درخت کو ہلانا چاہا، بابا نے درخت اپنے دربار کا ہلانا نہیں دیا. آندھی آئی ہے اے درخت جڑا انہاں اپنے ہاتھ نال لایا، اینوں 35 سال ہو گئے نے آندھی نال گریا. یہ درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے. محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا. نہر پکی بن رہی ہے، انہیں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے، ہٹایا بھی نہیں گیا. بابا جی اس درخت کو نہیں ہٹان دیں. سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی، محکمہ نہر دیا کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے، انہیں نہر نہیں پٹی. پچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے، اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے. آپ دے ہاتھ جی جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی، لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی. کرینا بے بس ہو گئی نے، بند ہو گئی نے. یہ تکیلن بھی اسے کرین نال کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک کرین بھی جڑی ہے یہ بھی بے بس ہو گئی ہے، نہیں تک سکی. یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ یہ بابا اپنے درخت کے اپنے دربار کے گرے ہوئے درخت کو ہلانے نہیں دیتا. قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے. تم کہتے ہو کرینے آئیں اور کرینوں نے یہ درخت اٹھانا چاہا اور بابا جی نے اٹھانے نہیں دیا. اور قرآن کہتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکار لو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا کچھ سمجھتے ہو، ان کو پکارو. ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی یہ بابے مالک نہیں ہیں. تمہارا تو عقیدہ ہے بابے نے مرنے کے بعد درخت کو ہلانے نہیں دیا، کرینے فیل ہو گئی، کرینے بے بس ہو گئی، محکمہ نہر والے فیل ہو گئے. کسی میں طاقت نہیں کہ بابے کے درخت کو اٹھائے. اور قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں کے اندر ایک ذرے کی طاقت انہیں نہیں، ولا فی الارض، نہ زمین کے اندر ایک ذرے کے یہ مالک ہیں. وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے. یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں